If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر امن و امان، سلامتی، شانتی انتی لائے، اور جو اس امن اور سلامتی کو تباہ کر رہے ہیں زیونسٹ، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ زیونسٹ کون ہوتے ہیں؟ زیونزم ہوتا کیا ہے؟ زیونسٹ ہوتے ہیں خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر رکھنے والے۔ ان کا کام ہوتا ہے جنگ لڑانا، آگ لگانا، معصوم بچوں، عورتوں، مردوں کو قتل کرنا، غارت گری پھیلانا، ملک کو تباہ کرنا۔ اور یہ کام یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھتے، کئی بار غیر مسلموں تک بھی یہ بات جاتی ہے، غیر مسلموں کو بھی یہ مارتے، کاٹتے اور تباہ کرتے ہیں، ملک کے ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ زیونزم ان کو حکم دیتا ہے، جو شیطان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، کہ یہ سب سے اونچے ہے اور باقی کی قومیں سب سے نیچے ہے، اور باقی کی قوموں کا جان، مال، جگہ، زمین، ملک، عزت ان پر حلال ہے۔ یہ ایسا سوچتے ہیں، اور زیونسٹ کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ زیونزم کو ماننے والے کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں، کوئی بھی ملک میں کوئی بھی نیشنلٹی والا، کوئی بھی مذہب والا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھارت میں زیونزم کو ماننے والے زیونسٹ بی جے پی، وی ایچ پی، بجرنگ دل، آر ایس ایس کے ہندوتو آتنکوادی ہو سکتے ہیں۔ ویسے اسرائیل میں زیونزم کو ماننے والے زیونسٹ یہودی ہو سکتے ہیں۔ یورپ میں زیونزم کو ماننے والے زیونسٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی ڈیموکریٹک یا ریپبلکن ہو سکتا ہے زیونزم کا ماننے والا، کوئی بھی پولیس کا عہدیدار ہو سکتا ہے، آرمی کا بندہ ہو سکتا ہے، انٹیلیجنس کا بندہ ہو سکتا ہے، بزنس مین ہو سکتا ہے، پولیٹیشین ہو سکتا ہے، رائٹر، تھنکر، فلم میکر، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ زیونزم کو ماننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اسلام، مسلمانوں کے خلاف زہر اور دوسرے مذہب کے بھی کئی لوگوں کے خلاف زہر رہتا ہے۔ یہ سب سے اونچا اپنے آپ کو مانتے ہیں اور باقی کے لوگوں کو نیچا مانتے ہیں۔ زیونزم کو اصل میں صحیح معنوں میں آپ سمجھنا ہے تو ان کی حرکتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ ان کی حرکتوں کو اٹھا کر دیکھیے، پچھلے کئی صدیوں سے کیسا دنیا بھر میں انہوں نے تباہی لائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے افریقن ملکوں میں جتنے کولونیل پاورز گئے، یا ساؤتھ امریکہ یا نارتھ امریکہ میں گئے، یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں گئے، یا میرے بھارت میں آئے، یورپ سے اٹھے یہ لوگ اور دنیا بھر میں کالونیز بناتے ہوئے چلے گئے۔ اکثر ان میں سے زیونسٹ تھے۔ ان کا کام تھا معصوموں کا قتل عام کرنا، لاکھوں کروڑوں میں معصوم انسانوں، مرد عورت بچوں کو مار ڈالنا، ان کی جائیدادیں ہڑپ لینا، ان کا مال ہڑپ لینا، ان کی زمین ہڑپ لینا، اور ایسی بربادی اور آگ لگانا دنیا میں کہ سامنے والی قوم کی قوم ختم ہو جائے۔ نتیجے میں دیکھیے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ سے ماوی اور ریڈ انڈینز کو انہوں نے ختم کر دیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ایبورجنیز کو ختم کر دیا، کینیڈا سے انہوں نے ریڈ انڈینز کو ختم کر دیا۔ ویسے ہی میرے بھارت میں کروڑوں آ کر ہندوستانیوں کو انہوں نے مار دیا۔ آپ دیکھیں گے افریقہ جا کر کروڑوں بلیکس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور ان کا ظلم عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا، پیلسٹین، دنیا بھر میں آپ یہ زیونسٹ لوگوں کا ظلم دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے غارت گیری کرنا، آگ لگانا، مارنا، کاٹنا، اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، کوئی بھی ملک کے، کوئی بھی بزنس کے
اور کہیں کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی کے بندے ہو سکتے ہیں. ان کو پہچاننا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ زیونزم کی وجہ سے میڈیا سے لے کے ہر جگہ ہر 4 دن میں لڑانے کی، بھڑکانے کی، آگ لگانے کی، تباہ کرنے کی باتیں، ڈیبیٹس، نیوز چلائی جاتی ہیں. ایک یا 2 بہانہ بناتے ہیں اور معصوموں کو برباد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. 9/11 ایک ایگزامپل ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی 2 عمارتوں کو گرا لیے اور مسلم ملکوں پر آ کر 1 کروڑ مسلمان مرد عورت بچوں کو ختم کر دیے. عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا، فلسطین اور کئی ملکوں میں. یہ ہے زیونزم. اس میں امریکہ کے ڈیموکریٹکس اور ریپبلکنز بھی ہو سکتے ہیں، پریسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، پرائم منسٹرز ہو سکتے ہیں، یورپ کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بش، اوباما، بائیڈن، ٹونی بلیئر، رشی سونک، ایسے کئی. اٹلی کے آپ دیکھ لیجئے جارجیا میلونی، اور ہمارے پاس کا مودی، امیت شاہ، یوگی، ساورکر، گوولکر، ایسے کئی درندہ صفت لوگ ہو سکتے ہیں. زیونسٹ مارو، کاٹو، آگ لگاؤ اور اپنی راجنیتی چلاؤ، اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرو، سب کو تباہ کرو. یہ ہے زیونزم کا مسئلہ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فتنہ مت پھیلاؤ. فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. مت پھیلاؤ فتنہ. کسی ایک معصوم کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. کسی ایک معصوم کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے. اللہ یہ قرآن میں فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتھینٹک حدیث میں فرماتے ہیں، جو آخری نبی ہے ساری کائنات کی، کہ دیکھو شرک کے بعد بدترین گناہ کسی معصوم کا قتل ہے. اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کسی معصوم کا مال، زمین ناجائز مت ہڑپو، اس پر ناجائز طریقے سے قبضہ مت کرو، جھوٹ مت پھیلاؤ اور ایک دوسرے کے خلاف آگ لگانے والی باتیں مت کرو. یہ احکام اسلام کے ہیں. اور اسلام کہتا ہے شراب نہیں چلے گا، جوا نہیں، زنا نہیں، پورنوگرافی، ننگی پکچریں نہیں، اور قتل غارت گیری نہیں، سود نہیں، بے حیائی نہیں، اور آپ دیکھیں گے ڈرگس نہیں، پورک جیسی حرام چیزیں، سوائن، سور کا گوشت نہیں. ایسے کئی حرام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے. اور ریپ، مرڈر، چوری، ڈکیتی کرنے والوں کو سخت سزائیں دیتا ہے. اس سے اسلام کی وجہ سے لوگوں میں امن و امان، سلامتی ملکوں کے اندر رہتی ہے، کرائم کم رہتا ہے، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. یہ چیز سے زیونسٹ نفرت کرتے ہیں. زیونسٹ کا کام ہے ملکوں کو تباہ کرنا، پھر وہاں پر شراب، جوا، زنا، ننگی پکچریں، پورنوگرافی، ڈرگس، سود اور تمام بربادیاں پھیلا کر، کرائم کو بڑھا کر، ہتھیار بیچ کر، آپس میں لڑا کر، آگ لگا کے ملکوں کو تباہ کرنا. تو اسلام اور زیونزم کے بیچ میں یہ فرق ہے. اور امن و سلامتی اور عافیت جو اسلام پھیلا کر اسٹیبلش کرتا ہے، اس کی وجہ سے زیونسٹ، چاہے ہندوتو آتنکوادی ہو، چاہے اسرائیل کے یہودی ہو، چاہے امریکہ کے وائٹ سپرمیسسٹ ہو، یہ اسلام سے چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور زیونسٹ مینٹالٹی کے ہوتے ہیں. تو اسی لیے دنیا بھر کے لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیے، جاگیے. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھر کے معصوموں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو، کروڑوں انسان بے گناہ نہ مارے جائیں، ملک تباہ نہ ہو، معصوم بچے عورتیں نہ ماری جائے، بھکمری اور بربادی اور جرائم اور کرائم اور تمام حرام بازیاں ختم ہو، اور سب شرک و بدعت اور بربادیاں ختم ہو کر ایک اللہ کی عبادت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن حدیث سے، ویدا، گیتا، اپنشد، بائبل، گرو گرنتھ سے یہ سارے عالم میں پھیلے اور سب کو انصاف ملے، عدل ملے، خیر اور عافیت ملے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیونزم کو ڈیفیٹ دینا پڑے گا. میرے بھارت میں، فلسطین میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں زیونزم ہے، آپ کو وہ زیونزم اسرائیل کا ہو، بی جے پی، آر ایس ایس، بی ایچ پی، بجرنگ دل کا ہو، بائیڈن، بش، اوباما کا ہو، ٹونی بلیئر، رشی سونک کا ہو، اور چاہے جارجیا میلونی کا ہو، کوئی زیونزم والے ہو، آپ کو ان کو ڈیفیٹ دینا پڑے گا، ان کو ہٹانا پڑے گا، ان کو جیلوں میں ٹھوسنا پڑے گا، ان کے اوپر پابندیاں لانی پڑے گی، اور اپنے اپنے ملک، امریکہ، یورپ، انڈیا، مڈل ایسٹ، فلسطین، سب کو بچانا پڑے گا. اور وہ چیز ہو سکتی ہے اسلام کے ذریعے.
اللہ کے دین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس سے پہلے ان کو صاف کر امن و سلامتی شانتی انتی پوری دنیا میں پھیلائی تھی. دلی سے لے کے گرناڈا، نارتھ افریقہ اور اسپین، ماشاءاللہ جو گرناڈا اسپین میں ہے، پوری دنیا میں امن و سلامتی شانتی انتی پھیلائے تھے. ہم پھر کر سکتے ہیں. ہماری مہذب دنیا میں زیونسٹ آتنکوادیوں کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ چڑھتے ہیں ایک ہی رب اللہ کے قانون سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو زیونسٹ کو ہٹانا ہمارا فرض بنتا ہے. آئیے ہم سب مل کر ہاتھ ملائیں امن اور سلامتی کے لیے ظلم، بربادی، زیونزم، آتنکواد کے خلاف. میں الیاس شرف الدین، سلیو آف اللہ، انڈین آرمی نائک کا بیٹا، آپ سے مخاطب.